مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا ہے، بیت المقدس یا بیت اللہ شریف؟ ہماری ویڈیوز کے آنے سے پہلے بیت المقدس قبلہ اول تھا، لیکن اب بیت المقدس نہیں ہے، اس لیے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے، اور قبلہ آخر بھی بیت اللہ شریف ہے۔ یہ قبلہ اوسط ہے، درمیانی قبلہ بیت المقدس، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں آتا ہے نا کہ آپ ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ شریف، تو 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ مکے میں تو ظاہر خانہ کعبے کی طرف ہی پڑھتے تھے، وہاں پہ بھی آتا ہے مستجاب پہ کھڑے ہوتے تھے، جو حتیم کے اپوزٹ سائیڈ والی ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی دیوار، ادھر اگر آپ کھڑے ہو تو دونوں قبلوں کی طرف ویسے ہی منہ ہو جاتا ہے، وہاں تو یہ جھگڑا ہے ہی نہیں تھا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے سٹارٹ ہی میں آتا ہے کہ ہم نے تمہارا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ تبدیل ہوا تھا نا، بار بار آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے تھے، ہم نے قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کے پاس تمہارے خلاف حجت نہ رہے۔ اہل کتاب کو یہ پتہ تھا کہ ابراہیمی قبلہ کون سا ہے، خانہ کعبہ۔ اچھا، جب نبی علیہ السلام اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نا، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھا نا ہمارے قبلے کو فالو کر رہے ہیں نا۔ اچھا، اب یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر قبلہ چینج ہو تو بھی کوئی اور آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، وہی والی بات ہے نا، آٹا گوندے تو ہلنا پڑے گا۔ اچھا، اب جب یہ بات سنتے رہے تو نبی علیہ السلام کی خواہش تھی اللہ قبلہ ادھر واپس ہو جائے، واپس ہو جائے۔ وہ واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کے پاس حجت نہ رہے، کیونکہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہی ہے۔ اچھا، اوپر سے مسلمانوں کو یہ کہتے تھے اور اندر سے یہودیوں کو کہتے تھے اگر یہ ابراہیمی ہوتا نا تو خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، دیکھو اس نے یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، دیکھا ایک ٹکٹ میں دو مزے، اب دونوں میں سے ایک چیز چوز کرنی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی چوز کیا کہ قبلہ چینج کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہ دوسری ایکسکیوز تو ان کے پاس تھی کہ اچھا تم کہتے ہو ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو موسیٰ کا قبلہ تو یہ تھا، تمہارا دین ہی کوئی اور ہے، ادھر ٹور پہ ہو۔ دیکھا، تو یہ دونوں میں سے ایک کام تو ہونا تھا، یہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ جب آپ قرآن و سنت کو فالو کریں گے، کوئی نہ کوئی گالی تو آپ کو کھانی پڑے گی، نہیں تو دوزخ میں تو جانا ہی پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پارہ نمبر 2 کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب بے وقوف لوگ کہنا شروع کر دیں گے۔ اب ان کے ہاتھ میں وہ جیسے کہتے ہیں مرغے کی ٹانگ تو آ گئی نا، مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان کا قبلہ کس نے چینج کر دیا جس میں پہلے تھے، سانجا قبلہ تھا، یہ خود کہتا تھا ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام تو اسی قبلے کی طرف تھے، اب اس نے اپنا قبلہ ہی بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرماؤ مشرق مغرب اللہ ہی کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ یہ 3 رکوع اس سے پہلے بھی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمایا کہ تم جس طرف بھی چہرہ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، یعنی یہ ڈائریکشن سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب سواری پر سوار ہوتے تو قبلے کا اہتمام نہیں کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، ہاں فرض نماز کے لیے زمین پہ اتر کے پڑھتے تھے، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وطر اور نفلی نماز سواری پہ پڑھتے، اور اس چیز کا بھی خیال نہ کرتے کہ سواری کس طرح مڑ رہی ہے۔ تو استقبال قبلہ تو سنتوں میں اور وطر میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ہے کہ جدھر بھی منہ کریں، تو یہ قبلہ جو شرط ہے وہ صرف فرض نماز کے لیے، تو اگر یہ اتنی اسٹرکٹ شرط ہوتی تو نفل کی بھی ہوتی، تو جدھر بھی چہرہ کرو اللہ کا رخ ہی پاؤ گے، اور خانہ کعبے کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو پھر کس طرح منہ کریں گے، جدھر مرضی کریں، اور حتیم میں نہیں وہ اب ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ حتیم میں کھڑے ہوں گے تو کعبے کی طرف منہ کریں گے۔ جب ہماری ویڈیو آئی ہے تو ہم نے بتایا ہے کہ حتیم کعبے کا حصہ ہے، حتیم میں آپ کعبے کی طرف پیٹ کر کے بھی نماز پڑھیں تو آپ کی نماز درست ہے، کیونکہ کعبے کی بلڈنگ کے اندر آپ جس طرح مرضی منہ کریں۔ یہ جو آپ کو بلڈنگ دروازے والی نظر آ رہی ہے نا، یہ آدھا قبلہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ مجھے اگر تیری قوم کا خیال نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پہ تعمیر کرتا اور حتیم کو قبلے میں داخل کرتا۔ حتیم جو ہے یہ کعبے کا حصہ ہے، اور بخاری میں الفاظ ہیں کہ مشرکین عرب نے اپنا پاک مال جوڑا اور کعبے کی تعمیر شروع کی، تو مال پانی ختم ہو گیا، اٹا شٹا عثمان صاحب دیاں، سیمنٹ بجری، تو انہوں نے کہا، ان کو نظر آ گیا یہ تو ختم ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ایک کمرہ بنا دیتے ہیں اور باہر والا جو حصہ ہے نا اس میں چھوٹی سی دیوار بنا دیتے ہیں، اسی لیے طواف کعبہ حتیم کے باہر ہوتا ہے، آپ حتیم کے اندر سے چکر کاٹیں آپ کا طواف ہی نہیں ہونا،
دیکھیں نا باہر سے ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے جو حجر اسود اور خانہ کعبے کے دروازے والی سائڈ ہے نا حتیم کی, وہ بند کی ہوئی ہے, وہ ڈائریکٹ کعبے سے جڑی ہوئی ہے. حتیم میں جانے کے لیے آپ کو پرلی طرف سے آتا ہے, وہ اگر جڑی ہوتی لوگ شارٹ کٹ پاکستانی مار کے چھوٹا جائے طواف کر لیندے. وہ بڑا صحیح کام کیتا جو بھائی, انہوں نے تو پتہ ہی کچھ نہیں. آپ شارٹ کٹ آپ مار نہیں سکتے, چھلانگ بھی نہیں مار سکتے, وہ اچھی خاصی اونچی ہے, ویسے بھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ, تو وہ انہوں نے اس لیے جوڑی ہوئی ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ آج تک باہر ہے. حکمرانوں کو اندر لے کے جاتے ہیں, سر ہم بھی اندر ہی جاتے ہیں. حتیم کے اندر آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے, اندر ہوتی تو پھر آپ کو, تو حتیم کے اندر آپ کھڑے ہو کے کعبے کی طرف پیٹھ بھی کر لیں, جو آپ کا آج کل اسٹیبلش کعبہ ہے, اصل میں تو وہ پورا ہی کعبہ ہے. خانہ کعبے کے اندر آپ جائیں گے تو کس طرح منہ کریں, دائیں دیوار کو, بائیں کو, جدھر مرضی کریں. حتیم میں بھی آپ جس طرح منہ کریں نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن کریو نا تو پھڑ کے سیدھا کر دیں گے, وہ کہیں گے یار تینوں قبلہ ہے, کول آ کے نظر پہ آنا سامنے قبلہ ہے, تو کنڈ کیتی ہے. میرا خیال ہے کرو یار, تو سیدھے ہمت کرو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے, کریں ایسے. اور یہ امہات المومنین کی سنت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نا, تو ان کی بیٹی تھی ام حبیبہ, ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ. 3 دن گزرے نا, ام حبیبہ نے اپنی سہیلیوں کے درمیان نا خوشبو ملی یوں کر کے رنگ والی. تو ساری سہیلیاں آج کل جسے نہیں پیڑی ہے, تیرے تو پیو مرے ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کا باپ مرا ہے اور آپ تیسرے دن خوشبو لگا رہی ہیں, آپ تو سوگ کریں. ان کا میں نے تم جاہلوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے. میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے, سوائے خامد کے اوپر بیوی 4 مہینہ 10 دن کرے گی. میں نے جان بوجھ کے اپنے باپ کے مرنے کے 3 دن کے بعد خوشبو ملی ہے تاکہ تم جاہلوں کو سکھاؤں. تو سر آپ ان جاہلوں کو سکھائیں حتیم میں کھڑے ہو کے, کعبے کی طرف پشت کر کے, کہ جاہلو علم حاصل کرو, یہ کعبے کا حصہ ہے. اگر یہ, اور بیچ میں ایک دفعہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, حجاج ابن یوسف نے توڑ کے خانہ کعبہ کو, بلکہ اس سے پہلے عبداللہ ابن زبیر نے اما عائشہ کے پاس گئے اور کہا یہ حدیث ہے. انہوں نے کہا ہاں حضور کی خواہش تھی. تو انہوں نے کہا اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے, اب کوئی مخالفت نہیں کرے گا. تو اما عائشہ نے کہا ٹھیک ہے. اما عائشہ خالہ بھی لگتی تھی, صحیح مسلم میں. تو ان کا خالہ میں حتیم کو کعبے میں داخل کرنے لگا ہوں, اب تو مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی ہے. انہوں نے توڑ کے کعبہ شریف چوڑا کر دیا, پورا ریکٹینگولر. کعبہ اصل میں ریکٹینگولر ہے, اسکیئر نہیں ہے. ابراہیمی بنیادیں ایسی, ابراہیمی بنیادیں ایسی تھی. حتیم کے اوپر بھی انہوں نے درا چڑھا کے وڈا جا کمرہ بنا دیتا, مسلم شریف میں ہے. بعد میں جب عبداللہ بن زبیر کو قتل کروایا گیا, صحیح مسلم میں آتا ہے, پہلے یزید نے بھیجا, کعبے پہ بمباری کروائی, نعوذ باللہ, کعبہ غلاف کعبہ, اس کو کامیابی نہیں ہوئی. پھر عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو بھیجا. اچھا, عبداللہ بن زبیر کی لاش بھی مسلم شریف میں آتا ہے, صحابی رسول کی لاش اس بنو امیہ آل امیہ نے, ظالموں نے لٹکائی رکھی خانہ کعبے کے دروازے پہ, تو عبرت کے لیے, نعوذ باللہ. عبد الملک بن مروان نے, حجاج بن یوسف نے کہا جی یہ تو اس نے قبلہ ہی چینج کر دیا تھا, حتیم تو باہر تھا, تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں قبلہ توڑ دوں. اصل میں ان کو ٹسل تھی کہ وہ آل امیہ اور وہ والی جو, وہ آل امیہ کا قبلہ چل رہا تھا نا, اسلام سے پہلے تو آل امیہ حکمران تھے. اس نے اس ٹسل میں دوبارہ کعبے کو توڑا اور حتیم کو باہر نکال دیا. اچھا, بعد میں لوگوں نے جا کے جب عبد الملک بن مروان کو بتایا کہ یہ تو حدیث ہے, تو اس نے کہا افسوس میں نے یہ حرکت کیا کر دی. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن وہ اپنی ضد پہ بھی قائم رہا کہ اب ہو گیا ہے, اب ریورس بھی نہیں مارنا, ضد تو اپنی جگہ ہے. لیکن مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اس نے افسوس کیا کہ یہ غلط کام ہوا ہے. اب کیا ہوا, بنو امیہ جب ختم ہو گئی, آل عباس کی حکومت آئی. ٹھیک ہو گیا جی. آل عباس کی جب حکومت آئی, وہ بنو امیہ کے کمپیٹیٹر تھے, نون لیگ پی ٹی آئی والا چکر تھا. انہوں نے دلیل بھی تھی, انہوں نے کہا یہ تو نبی علیہ السلام کی خواہش تھی, عبداللہ بن زبیر نے کیا بھی تھا, یہ تو آل امیہ نے کیا تھا. انہوں نے کہا پنو پھر کعبے نو, حتیم نو پھر وش پاواں گے, ہن ساڈی حکومت ہے جو اسی کریے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے پھر فتویٰ دیا کہ یہ حکمرانوں کا کھیل بن جائے گا, اس کو ادھر ہی رہنے دو. یہ اللہ کی حکمت ہی تھی, چونکہ نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کروایا تو اگرچہ آپ کی خواہش تھی, لیکن تم کرواؤ گے, کل کو کسی اور کی حکومت آئی ہو پھر کہے گا پنو. ورنہ میں تو یقیناً کہنا کہ سعودیہ والے نے ضرور پان دینا سی, کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام مروان, عبد الملک, سارے یزید اپنے بچوں کے نام رکھ دینے, یہ آل امیہ دے صحیح جانشین نے, انہوں نے ضرور پنوا دینا سی.
وہ شکر ہے امام مالک نے فتویٰ دیا اور کہا کہ فتنہ قرآن میں ہے، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، تو پھر وہ کعبہ ویسے ہی رہا، وہ آج تک ویسے ہی ہے. ٹھیک ہو گئی. کتنی بڑی سٹوری آپ کو میں نے سنائی ہے. یہ کہانی نہیں ہے وہ جو ہمارے مولوی سنا رہے ہوتے ہیں کہانی ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ سارا وہ ذکر ہے جو مسلم شریف میں ہے. ویسے یہ جو ابھی آپ نے بتایا نا، یہ تو 2018 کا اشتہار ہے، ورنہ اس سے پہلے ہماری آبزرویشن میں بھی یہ چیز رہی ہے کہ کبھی کسی نے دوسرا رخ کر کے نماز نہیں پڑھی. ہاں جی وہاں عرب میں بھی نہیں ویسے پڑھی. عرب علماء کو نہیں پتا ویسے اس نہیں پتہ، ان کو پتہ ہے اس بات کا پتہ ہے. سر اگلا سوال ہے، اگر نماز کے دوران محمد نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہوگا یا خاموش رہیں گے؟ خاموش رہیں گے. اجماع امت ہے اس کے اوپر کہ نماز کے دوران کا پروٹوکول بالکل ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں نا، الموطا امام مالک میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال سے روایت کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی نماز کی حالت میں نمازی کو سلام کرتا تھا، وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے، صرف ہاتھ سے یوں اشارہ کرتے تھے، وعلیکم السلام، منہ سے نہیں کہنا. تو درود شریف آپ دل میں پڑھ لیں بغیر زبان کے، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ پہ واجب نہیں ہے. اس طرح ایک بندہ ٹوائلٹ گیا ہوا ہے، وہاں پہ اس نے اب درود شریف تو نہیں پڑھنا، نہ پڑھے. نماز چونکہ ایک بڑی عبادت ہے، اس کے اندر آپ آلریڈی مشغول ہیں اور درود شریف آ ہی جائے گا، تشہد میں تو آ ہی جائے گا نا. اور یہ درود شریف ہے نا، یہ ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے. ہر دفعہ پڑھے بہت افضل ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے روایت کیا جامعہ ترمذی میں کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود شریف نہ پڑھے وہ کنجوس ہے. اور مسند احمد میں حدیث ہے، ایسے لوگ جنت میں بھی داخل ہو گئے، وہاں بھی ان کو حسرت ہوگی جو بغیر درود شریف پڑھے کسی مجلس سے اٹھ جائے. تو ہم اس مجلس میں جب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں نا تو ادا ہو جاتا ہے، باقی ہر دفعہ پڑھیں وہ بہت افضل ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ کم از کم لازمی ہے. اور یہاں پہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں، فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ درود شریف کے بغیر بھی نماز مکمل ہے. باقی تینوں امام کہتے ہیں جو درود شریف نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور یہاں عشق رسول کے سارے ٹھیکیدار وہ ہیں کہ جن کی فقہ کے اندر درود شریف کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی درود شریف پڑھتے ہیں، سنن نسائی میں حدیث موجود ہے. یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، درود شریف دعائے قنوت کے بعد بھی پڑھنا ہوتا ہے. نماز جنازہ میں تو خیر سارے پڑھتے ہیں، اور نماز جنازہ میں درود ابراہیمی پڑھنا ہوتا ہے، اور نماز میں تو خیر پڑھتے ہی ہیں. تو لیکن درود شریف نماز میں ضروری ہے، کم از کم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہو. تو جو قائل نہیں ہے ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ آپ ان کی دلیل ہے بزرگ، قرآن و حدیث تو دلیل نہیں ہے. تو بزرگ جو لکھ جائیں، چاہے وہ غلطی سے لکھا گیا ہو یا کسی کاتب کی غلطی سے لکھا گیا ہو، وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں سر، وہ اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لوح محفوظ اور ام الکتاب میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی ہے. قرآن کے بارے میں ہے نا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اصل قرآن لوح محفوظ میں، یہ اس کی مصدقہ کاپی ہے. اور اسی لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف پارہ نمبر 25 کے سٹارٹ میں ام الکتاب بھی کہا ہے. ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں، کتابوں کی ماں، کتابوں کی جڑ جدھر سے ساری نکلی ہیں. تو یہ سورہ زخرف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن اس لیے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور بے شک یہ قرآن تو وہ اس ام الکتاب میں لکھا ہوا ہے جو ہمارے پاس ہے، بہت بلند اور حکمت والی. ٹھیک ہو گیا جی. تو ام الکتاب وہ ہے، کتابوں کی ماں. اسی سے تورات بھی اتری ہے، اسی سے انجیل بھی اتری ہے، اسی سے قرآن بھی اور زبور بھی، ساری صحائف جو ہیں وہ اسی ام الکتاب سے. وہ اللہ کی ہارڈ ڈسک ہے جی، وہ ام الکتاب ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، تفصیلات.